الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ آمنت بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما لی، مدینہ منورہ میں آپ کا قیام پذیر ہونا، آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آ کر اپنی رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ اکرام چین اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ کفار کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم سب مل کر جنگی سامان تیار کریں اور مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ تجارتی انہوں نے تیار کیا اور اس کو ملک شام میں بھیج دیا کہ اس سے جو نفع ہوگا اس سے ہم جنگی سامان خریدیں گے اور پھر ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔
یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور شام میں پہنچ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نگرانی لگا دی کہ اس قافلے کا تعاقب کرو اور اس کو ہم نے گرفتار کر لینا ہے۔ جب قافلہ واپس آیا، اس کا سردار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، وہ اس قافلے کے سالار تھے، جنگجو آدمی تھے، حالات کی نزاکت کو وہ جانتے تھے۔ اور بڑی دور تک ان کی نظر ہوتی تھی۔ جب وہ قریب آئے تو ان کو محسوس ہوا تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی گزرے تو دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں، کوئی چیز ان کی گم ہو گئی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی تم نے لیا ہے، دوسری کہنے لگی تو نے لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابھی ادھر سے قافلہ گزرے گا، میں تمہیں دوسری لے کے دے دوں گا۔ انہوں نے سن لیا اور ایک جگہ پہ جا کے اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی عورتوں سے پوچھا یہاں سے کوئی گزرا تو نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں دو بندے ادھر سے گزرے ہیں۔ کہا کدھر گئے ہیں؟ اس نے اشارہ کر کے بتایا اس طرف گئے ہیں۔ جب وہ قریب گئے، ایک درخت کے پاس دیکھا تو مینگڑیاں پڑی تھی، اس کو اٹھا کے توڑا تو اس میں سے کھجور کی گٹلی نکلی۔ اس نے ادھر سے ہی راستہ بدل دیا، جو عام راستہ تھا وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے سے وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ اور ایک آدمی اس نے دوڑایا، وہ چیختا اور چلاتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ جیسے جیسے وہ آگے جا رہا تھا شور مچاتے ہوئے، ایسے ہی لوگ جو ہے قریب اس کے ہوتے 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 بیت اللہ شریف تک پہنچ گیا۔ بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ نے دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی محترمہ، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے پاس ایک شخص کھڑا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ کے دشمنوں، تم سب کے سب نکل آؤ اپنے مقتل گاہ کی طرف۔ پھر اس نے صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور پھر ایک اور جگہ پہ جا کے اس نے اعلان کیا اور چلا گیا۔
انہوں نے اپنے بھائی کو سنایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قریبی ساتھی کو سنا دیا۔ چلتے چلتے یہ خواب پورے مکہ میں مشہور ہو گیا۔ تو ابو جہل لعین ایک دن حرم میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں آئے تو اس نے اس کو بلایا اور کہنے لگا کہ پہلے تو تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ اگر یہ خواب تمہارا 3 دن کے اندر سچا نہ ہوا تو میں پورے مکہ میں اعلان کر دوں گا یہ جھوٹوں کا کنبہ قبیلہ ہے۔ اور ابو جہل وہ بدبخت ہیں کہ جس کو یقین کامل تھا کہ یہ سچا رسول ہے، لیکن مانتا نہیں تھا، اتنا بڑا بدبخت آدمی تھا۔ تو 3 دن بعد یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، ابو جہل نے سب کو جمع کیا اور 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا، اور ساتھ عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لیا تاکہ یہ واپس نہ آئیں۔ اور ایسی بیہودہ شعر پڑھ رہے تھے نوجوانوں کو گرمانے کے لیے کہ یہ کسی طرح بھی پیچھے نہ پلٹیں۔ وہاں سے یہ چل پڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا سامنا کرنا ہے۔ ایک جماعت ہتھی ہے اور ایک اسلحے کے ساتھ ہے۔ وضاحت سے نہیں بتایا کہ کون سی جماعت کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 313 صحابہ ہیں، 9 گھوڑے ہیں ان کے پاس، کچھ تلواریں ہیں، اور دوسری طرف سے لاہو لشکر ہے، تلواروں کی آوازیں ہیں، اور مغنیاں گانے گاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے، ان کے ذہنوں پہ ایک بھوت سوار ہے، آج مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور فتح کا نکارہ بجا کے ہم آئیں گے۔ لیکن ادھر فطرت نے کوئی اور سوچ رکھا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب میدان میں پہنچے تو جو پکی جگہ تھی وہاں ابو جہل نے ڈیرا ڈال لیا، اور جو ریتیلی جگہ تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پڑاؤ ڈالا۔ پہلی جنگ تھی اسلام کی، تجربہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے کفار کو ذلیل کرنا تھا تو بارش کر دی، اور رمضان شریف کا مہینہ بارش ہوئی تو وہ ریت جو ہے نا پکی ہو گئی، اور اس میں کھڈے بن گئے، پانی اس میں آ گیا، اور ان کی طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر نما جگہ بنا دو،
اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے لاؤ لشکر کا نظارہ کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان نگران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا گیا، جو سفر اور حضر کا ساتھی، جس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گئے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر یہ 313 صحابہ جو میں لے کر میدان میں آیا ہوں، یہ اگر سب شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ میں نے 300 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک ہی فرشتہ بھیجتا تو کافی تھا، لیکن مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ 300 فرشتے ہم نے بھیج دیے ہیں، آپ تسلی رکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی گڑ گڑا رہے ہیں۔ صبح کا وقت قریب ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ گئی ہے، بس کر دو، بس کر دو۔ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑائے اور اللہ رب العزت نے پھر اعلان کیا، میں نے 500 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ اور کفار نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا فرشتوں کو۔ شیطان مردود یہ بھی کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ مکے والوں کا ایک سردار تھا جو ان کی آپس میں ناراضگی تھی کئی عرصے سے، اس کی صورت میں جا کے ان میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کس چیز کا غم ہے؟ اور جب میدان میں اس نے فرشتوں کو دیکھا وہ بھاگ پڑا۔ ابو جہل نے پکڑ لیا، کدھر بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تسی جانو تے تہاڈا کام جانے۔ بھاگ گیا۔ ابو جہل صفے درست کر رہا ہے، لائن میں کھڑا کر رہا ہے لوگوں کو۔ تو ایک صحابی بڑی عمر کے وہ بھی کھڑے تھے، ان کے دائیں بائیں 2 بچے تھے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، یار میرے ساتھ کوئی جوان آدمی ہوتا، چلو میری مدد کرتا کم از کم، یا مجھے سہارا ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی نوجوان ہے، یہ بچے کیا کریں گے؟ تو تھوڑی دیر بعد ایک بچے نے کہا، جی کان قریب کرو چچا۔ انہوں نے کہا، پتنی اب کیا کہنے لگے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری کیا ضرورت پڑ گئی اس کے ساتھ؟ کہا، جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، آج میں اس کو دیکھ لوں تو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ انہوں نے کہا، اچھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بچہ کہتا ہے کان میں کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔
تمہارا کیا کام ہے اس سے؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، آج میں اس کو دیکھ لوں تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اتنے میں ابو جہل سامنے آیا گھوڑے پہ سوار، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا مطلوبہ شخص وہ جو گھوڑے پہ سوار ہے، سفر درست کر رہا ہے، یہ ابو جہل ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بجلی کی طرح اڑے اور جا کے اس کے گھوڑے کے اوپر وار کیا پاؤں پہ، گھوڑا نیچے گرا، ابو جہل نیچے۔ ارقمہ بن ابی جہل جو بعد میں ایمان لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے اس صحابی پہ وار کیا تو اس کا بازو کٹ گیا۔ انہوں نے اپنا بازو اٹھایا اور کمر پہ دے دیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو نڈال کر دیا، زمین پہ گر گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ مر چکا ہے۔ جب ابو جہل گرا تو لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے، ایک غلغلہ مچ گیا کہ سردار قتل ہو گیا ہے، گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدانوں میں گھس گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، 70 بڑے بڑے کافر مردار ہو گئے اور 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہو گئے۔ تو ایک چھوٹے سے بچے نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا اور لے کے آئے، کہا جی میں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے مجھے اس نے نہیں گرفتار کیا، مجھے کسی اور نے پکڑا ہے، اس نے باندھ کے آپ کے پاس لے آیا، اس نے نہیں پکڑا۔ وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے، کفار نے بھی دیکھ لیے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک شخص کسی کافر کی طرف بڑھتا، تلوار وہ قریب کرتا، اس کی گردن نیچے گر جاتی۔ 70 بڑے بڑے کافر جو ہے گرفتار ہو گئے اور 70 کافر جن کا ایک نام تھا وہ مردار ہو گئے، اور پورے عرب میں مسلمانوں کا ایک دبدبہ اور رعب بیٹھ گیا۔ ہر طرف ایک بات چل پڑی کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مکہ کے مشرک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا تھا، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ اس نے دیکھا کہ اب میری تو جان چھوٹ نہیں سکتی، عزت اسی میں ہے کہ میں گرفتاری دے دوں۔ تو ان کا ایک دوست تھا کفر کی حالت میں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر لو اور میرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لو، تمہیں بہت ہی زیادہ معاوضہ ملے گا۔ ویسے تو آپ کو تلوار ملے گی اور میری زرہ مل جائے گی، لیکن اس سے آپ کو بڑا ہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ زندہ سلامت آ رہا ہے تو ان کو وہ اپنی تکلیفیں یاد آ گئیں۔
آج بھی یہ آپ کے رہنما جو ہے نا انہی چیزوں کو لیتے ہیں، وہ دیکھو جی مسلمانوں کے اندر تعصب ہے، اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ؟ پوری پوری رات گرم سلاخوں پہ وہ سلاتا تھا، اس کو نہیں یاد کرتے ہو، اور صرف یہ تمہیں یاد ہے کہ انہوں نے اپنے وہ پرانی جو چیز ان کو یاد آ گئی، ظلم یاد آ گیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، یہ تمہیں یاد ہے؟ یہ بھی تو یاد رکھو نا اس نے کتنا ظلم کیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے، جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج یہ زندہ بچ گیا ہے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ بلال یہ میں نے اس کو گرفتار کیا ہے، چھوڑ دو اس کو، لیکن انصار نے یہ بات نہیں سنی، کیونکہ گمسان کی لڑائی میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا تھا۔ وہ ان کے اوپر لیٹ گئے کہ چلو میں اس پر لیٹ جاتا ہوں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ نرم ہو جائے گا، لیکن نہیں، انہوں نے نیچے سے وار کرنا شروع کر دیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم تو مکہ میں تھا ہی نہیں۔ وہ نیچے ہی، وہ اوپر تھے اور ان کو نیچے ہی قتل کر دیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ بلال پر اللہ رحم فرمائے، میں نے بڑا اس کو کہا کہ اس کو میں نے گرفتار کیا ہے، لیکن انہوں نے سنا نہیں، اور ان کا بیٹا وہ بھی مردار ہو گیا۔ جب یہاں سے خبر چلی مکہ مکرمہ میں، تو وہاں انہوں نے بھی اپنا ایک جرگہ بٹھایا۔ جرگہ بٹھانے کے بعد کہا کہ پہلے تو اپنے قیدیوں کو رہا کریں، اس کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے رائے لی ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی دبدبے والا انسان، آج تک کفار جس سے ڈرتے ہیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف اٹھے ہیں، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو، اور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دو، اور ان کو قتل کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم دل تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں تاکہ ہم آئندہ کے لیے اپنی تیاری کر لیں اور اپنے لیے ساز و سامان خرید لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ فدیہ لے کر کفار کو آزاد کیا۔ انشاءاللہ تعالی باقی بات آئندہ جمعے پہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔